تو یہ سچ ہے کہ صبرین اور شہزام نے ہینا کی پارٹی میں چپکے سے ولید کو دھوکہ دیا۔ ظاہر ہے ہینا نے اس کی تردید نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے بلا واسطہ طور پر اعتراف کر لیا۔ وہ بس کھل کر نہیں کہہ سکتی تھی۔ شٹ، مجھے ہینا کی آواز میں تلخی اور اداسی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ شہزام کو پسند کرتی ہے نا؟ ورنہ وہ صبرین سے جھگڑا نہ کرتی۔ ایک اور عورت شہزام جیسے کمینے کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ میں واقعی نہیں سمجھتا، وہ اب سب سے امیر آدمی بھی نہیں رہا اور اسے کچھ جسمانی مسائل بھی ہیں۔ اس کے خوبصورت ہونے کے علاوہ آخر کیوں اتنی عورتیں اسے پسند کرتی ہیں؟ ایسا مت کہو، شہزام بس تھوڑا سا خوبصورت نہیں ہے، وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ صبرین اور شہزام دونوں زہر کی مانند ہیں۔ انہیں بس ایک دوسرے سے محبت اور نفرت میں الجھا رہنا چاہیے۔ وہ بے گناہ اور ایماندار لوگوں کو کیوں نقصان پہنچاتے ہیں؟ آپ بھی جب میں صبرین کی تصاویر دیکھتا ہوں تو مجھے متلی محسوس ہوتی ہے۔ صبرین خوبصورت اور دلکش ہے، صرف اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ وہ بے حیا اور بدچلن ہے۔ اگر کسی کو بیوی بنانی ہو تو ایسی عورت کا انتخاب ہرگز نہ کرے، کیونکہ وہ ضرور بے وفائی کرے گی۔ اگر کوئی اس کا چہرہ دیکھنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کرے، میں واٹس ایپ نمبر ہے۔ سنا ہے کہ صبرین کی ایک بیٹی بھی ہے، کیا وہ بھی اپنی ماں کی طرح کی ہوگی؟ ہاں، سنا ہے کہ وہ سن شائن پری اسکول میں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد اس کی کلاس میں ہو۔ اس نے یقینی طور پر بچپن سے ہی مردوں کو لبھانے کے طریقے سیکھ لیے ہوں گے۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ یہ سب پڑھ کر صبرین کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مگر وہ اپنے بچوں کو اس معاملے میں گھسیٹے جانے کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پری اسکول کی ٹیچر کی کال موصول ہوئی۔ مس صبرین، کیا آپ مافین اور ماہرام کو کسی دوسرے اسکول میں منتقل کر سکتی ہیں؟ میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن آپ کی حالیہ بدنامی کی وجہ سے بہت سے والدین نے شکایت کی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے آپ کے بچوں کے ساتھ پڑھیں۔ ڈائریکٹر بھی نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے اسکول کے داخلے پر اثر پڑے۔ اس لیے براہ کرم آپ داخلہ منسوخی کے کاغذات بھر دیں۔ آپ کو ٹیوشن فیس واپس کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، صبرین نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگر اسکول اس طرح ان کے بچوں کو نکال سکتا تھا تو یہ ویسے بھی کوئی اچھا اسکول نہیں تھا۔ خوش قسمتی سے بچے پہلے ہی کچھ دنوں کے لیے اسکول سے غیر حاضر تھے۔ صبرین تصور کر سکتی تھی کہ اگر وہ اسکول جاتے تو انہیں کتنی سخت نفرت اور بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ولید، تم واقعی حد سے بڑھ گئے ہو۔ سبی، میں نے تنویر سے بات کی ہے۔ ماہرام اور محفین کی تمام خبریں اور تصاویر فوراً حذف کر دی جائیں گی۔ شہزام نے بھی یہ سب نوٹس کیا تھا اور اس نے سرد لہجے میں کہا، میں نے کسی کو اس کی چھان بین کے لیے بھیجا ہے۔ محفین کے اسکول کا ڈریس اور تصاویر کسی کے اشارے پر لیک کی گئی ہیں۔ غالباً یہ سب ولید نے کروایا ہے۔ ہاں، میں نہیں چاہتی
کہ بچے اس معاملے میں الجھے۔ صبرین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، یہ دیکھ کر کہ وہ اپنے بے گناہ غصے کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہزام بے بسی سے وارڈ سے باہر چلا گیا۔ اس نے مٹھی بھینچ لی، شدید بے چینی محسوس کرتے ہوئے۔ تبھی بہرام نے اسے فون کیا۔ میں نے انٹرنیٹ پر خبریں دیکھ لی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بچے بھی اس کی زد میں آئے ہیں اور تم بہت غصے میں ہو، لیکن کسی بھی قیمت پر تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ ابھی اپنی طاقت ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا۔ مجھے معلوم ہے۔ شہزام کے چہرے پر درد کی لہر دوڑ گئی۔ میں خود کو قابو میں رکھے ہوئے ہوں، لیکن میں اپنی فیملی کی بھی حفاظت نہیں کر پا رہا۔ مجھے اپنی بے بسی پر افسوس ہو رہا ہے۔ یہ سب صرف عارضی ہے، بہرام نے کہا۔ ولید صرف اس لیے اتنا مغرور ہو رہا ہے کیونکہ اسے بٹ فیملی کی حمایت حاصل ہے۔ ایک بار جب بٹ فیملی تباہ ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تب ہمارے پاس اسے سزا دینے کے بے شمار مواقع ہوں گے۔ ڈیڈ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپی کی ماں واقعی نیابے کی مالکن ہے؟ شہزام نے اچانک دھیمی آواز میں کہا۔ اگر ولید اس کی اصل پہچان جانتا ہے تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کیسے کر سکتا ہے؟ اس بارے میں بھی حیران تھا۔ شاید میں غلط تھا۔ بہرام کو بھی شک ہونے لگا۔ چھوڑیں، میں واقعی امید کرتا ہوں کہ آپ غلط ہوں۔ اگر اس کی ماں کی حقیقت اتنی بڑی نکلی تو صبرین کے ساتھ میرے تعلقات کی راہ میں مزید رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ شہزام نے گہرا سانس لیا۔ ایک ہفتے بعد صبرین کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ جس دن وہ اسپتال سے باہر آئی، اسپتال کے داخلے دروازے پر رپورٹرز کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ اس لیے تنویر نے ان کے لیے خفیہ طور پر زیر زمین پارکنگ سے نکلنے کا انتظام کیا، لیکن جیسے ہی ان کی گاڑی پارکنگ سے باہر نکلی، انہیں پھر بھی رپورٹرز نے گھیر لیا۔ سبزیوں کے گلے سڑے پتے، خراب انڈے اور بدبودار گوشت گاڑی پر پھینکا گیا۔ یہ سب کچھ گاڑی پر اتنا جمع ہو گیا کہ اسے حرکت کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے ڈرائیور کی سیٹ کا دروازہ زبردستی کھول کر لشاری فیملی کے ڈرائیور کو نیچے گھسیٹ لیا۔ پھر کئی رپورٹرز دھاوا بول کر اندر گھسنے لگے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا یہاں کوئی قانون باقی نہیں رہا؟ عظیم یہ سب دیکھ کر غصے سے چیخ اٹھا۔ رپورٹرز نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور کیمروں کا رخ شہزام اور صبرین کی طرف موڑ دیا۔ واہ، شہزام واقعی یہاں موجود ہے۔ صبرین کی بے وفائی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ کیا تم لوگوں نے اس وقت ہماری تصویریں نہیں کھینچی جب میں اسے اسپتال لے کر آیا تھا؟ شہزام نے سرد لہجے میں رپورٹر کا کیمرہ پکڑ لیا۔ دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے بدتمیزی کی توقع مت رکھو۔ کیا کرو گے؟ ہمیں مارو گے؟ رپورٹرز بے خوف ہو کر چیخنے لگے۔ تم دونوں بے وفا ہو اور اس کے باوجود اتنے مغرور ہو رہے ہو۔ میں تمہاری صاف تصویر لینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا تمہارے گھٹیا چہروں کو دیکھ سکے۔ تم ہماری تصویر لینا چاہتے ہو؟ صبرین نے اچانک ایک تلخ مسکراہٹ ظاہر کی۔
اسپتال میں کئی دن گزارنے کے بعد اس کے چہرے کی سوجن کافی حد تک کم ہو گئی تھی، لیکن اب بھی زرد اور کمزور نظر آ رہی تھی۔ نہ صرف میں تمہیں تصویر لینے دوں گی، بلکہ میں تمہیں انٹرویو بھی دوں گی، رپورٹر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا چوری کی ہوئی چیزیں زیادہ مزیدار ہوتی ہیں؟ کیا تم نے کبھی ولید سے محبت کی تھی؟ وہ وہی آدمی ہے جس نے تمہیں سب کچھ دیا، جو تم سے خاموشی سے محبت کرتا رہا، اور تم نے اسے بے دردی سے استعمال کیا اور رون ڈالا۔ کہ تمہیں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی؟ کیا تمہارا ضمیر مر چکا ہے؟ کیا کسی نے تمہیں اخلاقیات نہیں سکھائیں؟ سبی، ان کی باتوں کو نظر انداز کرو، میں انہیں یہاں سے بھگا دیتا ہوں۔ شہزام رپورٹرز کے جارحانہ رویے کو دیکھ کر مزید برداشت نہیں کر پایا۔ کیوں؟ انہیں انٹرویو کرنے دو، ورنہ یہ ہمیں کتوں کی طرح گھیرتے رہیں گے۔ صبرین نے اچانک رپورٹر کی طرف چمکدار مسکراہٹ سے دیکھا۔ ارے، اگر تم صرف وہی پرانے سوالات پوچھو گے تو یہ بورنگ ہو جائے گا۔ کیوں نہ کچھ مزیدار اور دلچسپ کریں؟ پھر اچانک اس نے شہزام کی شرٹ کا کالر تھام کے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبردستی اس کے چہرے پہ اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ شہزام جو اپنی زندگی میں ہر قسم کی صورتحال کا سامنا کر چکا تھا، یہ دیکھ کر مکمل طور پر منجمد ہو گیا۔ کیا وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کی چال چل رہی تھی؟ عظیم جو شہزام اور صبرین کے ساتھ تھا غصے سے بھڑک اٹھا اور اس دروازے سے اپنا سر ٹکرانے کو دل چاہا۔ سپی، تم کیا کر رہی ہو؟ کچھ رپورٹرز حیران رہ گئے، جبکہ دیگر پاگلوں کی طرح تصویریں کھینچنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں اتنے تعاون کرنے والے انٹرویو دینے والے ملے تھے۔ جب وہ تصویریں کھینچ چکے تو اچانک انہیں احساس ہوا۔ کیا تم ہمیں صاف الفاظ میں یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم نے شادی میں بے وفائی کی؟ نہیں، میں تمہارے ذریعے ولید کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہے اور اس سے گھن آتی ہے۔ میں اس کے ساتھ رہنے کے بجائے شہزام کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ تم سب سمجھتے ہو کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کل صبح 8 بجے میں تم سب کو دکھا دوں گی کہ وہ کس قدر محبت کرنے والا شوہر ہے۔ صبرین نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پلکیں جھپکائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رپورٹرز ابھی پوری طرح سمجھ نہیں پائے تھے۔ شہزام ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا اور رپورٹر کو دھکیل کر باہر نکالا۔ اس نے کھڑکی نیچے کر کے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ مجھے حد سے زیادہ عزت دے رہے ہو۔ پچھلی بار جب میں پولیس اسٹیشن میں حملے کا شکار ہوا تھا تو میرے جسم کے ایک خاص حصے کو چوٹ پہنچی تھی۔ تب سے میں ہر ہفتے تھیراپی کے لیے جا رہا ہوں۔ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تم لوگ چیک کر سکتے ہو کہ تنویر لغاری نے 1 مہینے پہلے بیرون ملک سے نامور ماہرین مردانہ صحت کو بلانے کی کوشش کی تھی۔ رپورٹرز دنگ رہ گئے۔ جھوٹ مت بولو،
پہلے تم نے کہا تھا کہ تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو، لیکن جب تم نے پچھلی بار میرا شرازی کے خلاف عدالت میں مقدمہ لڑا تھا تو ان کے وکیل نے ثبوت پیش کیے تھے کہ تم نے مانع حمل ادویات خریدی تھی۔ میں واقعی میرا کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب واقعی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا نا، تم چاہو تو چیک کر سکتے ہو، میں میڈیسن لے رہا ہوں، شہزام نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن پچھلی بار جب تم سپرین کے ساتھ اسپتال آئے تھے، ہم نے صاف طور پر دیکھا تھا کہ اس کے جسم پر تمہارے بوسوں کے نشان تھے اور تمہارے جسم پر بھی، رپورٹرز نے ضدی انداز میں کہا۔ ہاں، وہ نشان میں نے ہی دیے تھے، شہزام نے ڈٹھائی سے سر ہلایا۔ بدقسمتی سے اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب شہزام انہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی گردن پہ بننے والے نشان سبرین کے جارحانہ انداز کے تھے جب وہ نشے میں تھی اور اس کی گردن کو اپنے ناخنوں سے تقریباً نوچ ڈالا تھا، جبکہ سبرین کی گردن اور چہرے پہ نشان ولید کے مسلسل تھپڑ اور ٹارچر سے پڑے تھے۔ مختصر یہ کہ سبرین نے شادی میں بے وفائی کی اور تم دونوں کا تعلق مشکوک ہے، رپورٹر نے نفرت سے کہا۔ شہزام تاریکی میں ہنسا۔ جب میں نے اس کی شادی توڑی تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہوں؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے تنگ کرتا رہوں گا۔ وہ اس زندگی میں مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ جاؤ، جو جی میں آئے وہ بولو۔ وہ اتنا کھلے عام اور مغرور انداز میں بول رہا تھا کہ سخت جان رپورٹرز بھی دنگ رہ گئے۔ تجربے کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عام طور پر اس طرح کے اسکینڈلز میں ملوث افراد ایک دوسرے سے فاصلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم دونوں میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے، تم معاشرے پر برا اثر ڈال رہے ہو، رپورٹرز نے مذمت کی۔ شہزام نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ اگر ولید نہ ہوتا تو میں کبھی سبرین سے علیحدہ نہ ہوتا اور نہ ہی طلاق لیتا۔ 4 سال پہلے سے اس نے خفیہ طور پر میرے اور سبرین کے رشتے میں درار ڈالنی شروع کی۔ وہ سازشی اور چلاک ہے، لیکن ظاہری طور پر شریف آدمی بنتا ہے۔ میں جلد یا بددیر اس منافق کا اصل چہرہ سب کے سامنے لے آؤں گا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جب اس نے دیکھا کہ رپورٹرز اب بھی راستہ نہیں دے رہے تو اس نے پوری قوت سے ایسکیلیٹر دبا دیا۔ انجن کی گرج سن کر رپورٹرز خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ شہزام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گیئر بدلا اور گاڑی بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھ گئی۔ گاڑی کے اندر عظیم کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ سپی، تم آخر کیا سوچ رہی تھی؟ کیا تمہیں پہلے ہی کافی برا بھلا نہیں کہا جا چکا؟ تمہیں رپورٹرز کے سامنے شہزام کو اپنی طرف کھینچنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم واقعی اس کے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑنے کا سوچ رہی ہو؟ اور تم شہزام، تم اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو
تو کم از کم میری بیٹی کو تو چھوڑ دو. کہ تم اسے زندگی بھر رونتے رہنا چاہتے ہو؟ شہزام نے خاموشی اختیار کر لی اور عظیم کو اپنا غصہ نکالنے دیا. جب صبرین کے کان والد کی مسلسل ڈانٹ سے بے حس ہونے لگے تب وہ بے ساختہ بول اٹھی. ڈیڈ، کیا آپ نہیں دیکھ رہے رپورٹرز میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں. تم عظیم غصے میں بولتے بولتے رک گیا. لیکن تم یوں سب کے سامنے کیمرے پر شہزام کو یوں کھینچ کے اس کے ساتھ تصویر نہیں بنا سکتی کہ دنیا میں کوئی اور مرد نہیں بچا؟ کیا اس نے تمہیں پہلے ہی کافی تکلیف نہیں دی؟ شہزام نے دکھی نظر سے صبرین کو دیکھا اور آہستہ سے کہا. ڈیڈ، بس کرو. تم کس کو ڈیڈ کہہ رہے ہو؟ میرا کوئی ایسا بیٹا یا داماد نہیں ہے. عظیم نے غصے سے کہا. انکل عظیم. شہزام نے فوراً انداز بدلا کیونکہ عظیم کی حالت دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ مزید بحث بیکار ہے. ماضی میں جو کچھ ہوا وہ میری غلطی تھی. آپ مجھے جتنا چاہے ڈانٹ سکتے ہیں لیکن سارا الزام مجھ پر نہ ڈالیں. آخر آپ بھی سپی کے والد ہیں. آپ کو ایک اچھا داماد تلاش کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے تو اسے ولید جیسے گھٹیا انسان سے بیاہ دیا جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے. شہزام کی بات سن کر عظیم پھر سے لاجواب ہو گیا. یہ حقیقت تھی اور وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس نے بیٹی کے لیے اچھا فیصلہ نہیں کیا تھا. ماضی میں وہ ہمیشہ ولید کی تعریف کرتا تھا لیکن آخر میں وہ کمینہ نکلا. سپی، یہ تمہارے باپ کی غلطی ہے. میں ہمیشہ چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پایا. عظیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. اس واقعے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اچھے مرد کم ہی ہیں. میں تمہیں دوبارہ شادی کرنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا. تم واپس گھر آ جاؤ. میں خود تمہارا خیال رکھوں گا. مجھے تسلی نہیں ہوگی اگر تم دوبارہ کسی اور کے حوالے ہو جاؤ. بہتر یہی ہے کہ میں خود تمہاری دیکھ بھال کروں. ٹھیک ہے ڈیڈ، میں بھی دوبارہ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. صبرین نے سنجیدگی سے سر ہلایا. شہزام کا دل ایک دم گھبرا اٹھا. انکل عظیم، آپ ایسا مت کہیں. آپ کی عمر 50 سے زیادہ ہو چکی ہے. آپ ہمیشہ کے لیے سپی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ایک دن آپ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے. پھر بھی اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں گے. عظیم نے سرد لہجے میں کہا. جب میں مروں گا تب تک محفین اور محرام بڑے ہو چکے ہوں گے. ایک بچے کا فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھے لیکن ان کے بھی اپنی بیویاں یا شوہر اور بچے ہوں گے. سپی کو ایک بھروسے مند شوہر کی ضرورت ہے اور میں ہی اس کے لیے بہترین انتخاب ہوں. میں اپنی ہر بات جانتا ہوں. ہاں، تم اپنی باتیں بہت اچھی طرح جانتے ہو. عظیم نے ہنستے ہوئے شہزام کو دیکھا. تم جانتے ہو کہ تمہارے اندرونی مسائل کیا ہیں؟ شہزام. صبرین نے شہزام کی شکست کوردہ شکل دیکھی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسکرا دی.
اس کے والد کی ہنسی مزاح غیر متوقع طور پر اچھی تھی۔ لاشاری ولا پہنچنے کے بعد عظیم نے شہزام کو بے رحمی سے گھر سے باہر نکال دیا۔ صبرین نے محفین اور محرام کے ساتھ ویڈیو کال پر لمبی بات کی، پھر تازہ ترین خبروں پر نظر دوڑائی۔ شہزام اور اس کی اسپتال کی ویڈیو 1 ارب سے زیادہ بار دیکھی جا چکی تھی۔ صبرین یزدانی حد سے زیادہ بے لگام ہو چکی ہے۔ وہ بے وفائی کے بعد بھی اتنی مغرور ہے۔ اسے جلد ہی بددیر اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ ولید اتنا شریف انسان ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس کی بے عزتی کی۔ یہ عورت بے شرم ہے۔ نہیں، صبرین اور شہزام کی باتوں کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ ولید ایک منافق ہے؟ اوپر والا تبصرہ کرنے والے، صبرین تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ وہ دوسروں کو بدنام کر کے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم سب کے پاس تیز نظریں ہیں۔ صبرین نے کہا تھا وہ ہمیں صبح 8 بجے کچھ دکھائے گی۔ میرے خیال میں اس کے پاس واقعی کوئی بڑا ثبوت ہے۔ جو بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، اور ہمیں اس کے کسی بھی بیان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ سب 4 سال پہلے ہوتا تو صبرین اتنے نفرت انگیز تبصروں سے اتنی غصے میں آ جاتی کہ شاید اس کا خون کھولنے لگتا، لیکن اب وہ خود تسلیم کرتی تھی کہ اس کا دل پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ اب ان سب چیزوں سے جذباتی طور پر متاثر ہونے والی نہیں تھی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے نیچے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں سردی سی چمکنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے ایک نرم لہجہ سنائی دیا۔ سپی، ہم مل سکتے ہیں؟ یہ ولید تھا۔ ولید کی آواز سنتے ہی صبرین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن پر کوئی زہریلا سانپ رینگ گیا ہو۔ اسی دن ولید نے اسے ایک درندے کی طرح مارا تھا، لیکن آج وہ کسی عاشق کی طرح نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تم جیل سے باہر آ گئے ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاں، پولیس نے بھی میری حالت پر ترس کھایا، لیکن پچھلا ہفتہ جیل میں میرے لیے بہت برا گزرا۔ ولید نے کہا۔ سپی، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ آخری 3 الفاظ خاص انداز میں ادا کیے گئے تھے۔ کیا اتفاق ہے، میں بھی تمہیں یاد کر رہی تھی، صبرین نے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن اب میں تم سے ملنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ کون جانتا ہے کہ تم میرے پانی میں کچھ ملا دو یا پھر دوبارہ مجھے مارنے لگو۔ سپی، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ اس دن میں قابو کھو بیٹھا تھا، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ولید نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ تم طلاق کی بات تو نہیں کرو گی نا؟ میں فون پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ وہ مزید بولا۔ کون جانتا ہے، شاید تم یہ کال ریکارڈ کر رہی ہو۔ صبرین نے اپنی اسکرین پر نظر ڈالی، جو واقعی کال کو ریکارڈ کر رہی تھی، اور دل ہی دل میں ہنس دی کہ ولید
کتنا چالاک اور حساب کتاب رکھنے والا شخص تھا۔ اگر تم مجھ سے نہ ملو تو میں تم سے طلاق نہیں لوں گا اور نہ طلاق دوں گا۔ ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ اور بھی اچھا ہوگا اگر ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہیں۔ تم ہمیشہ میری بیوی رہو گی، چاہے تم مر بھی جاؤ، پھر بھی تم گردیزی فیملی کی ملکیت رہو گی۔ صبرین نے طنزی انداز میں کہا، ولید، مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو، یہ مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے خلاف ثبوت رکھ کر تم سے طلاق لینے کے لیے سودے بازی کر رہی ہوں۔ یہ میرا اصل ارادہ تھا، لیکن تمہاری بے شرمی نے میرے ارادے بدل دیے۔ تمہیں اداکاری کرنا پسند ہے نا؟ میں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں کہ جب تمہارا اصل چہرہ سب کے سامنے آئے گا تو لوگ تمہیں کیسے دیکھیں گے؟ ولید کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ سپی، تم کس ثبوت کی بات کر رہی ہو؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ہاں، مزید اداکاری کرو ولید، صبرین نے بے نیازی سے کہا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تم مجھے ابھی تک ٹھیک سے جان نہیں سکے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔